نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ متخاتن حضرات، آج ہم پاکستان کے جس دور سے گزر رہے ہیں اس کی تشبیہ اگر کسی دور سے دی جا سکتی ہے تو بغداد کا وہ زمانہ ہے کہ جب ہلاکو نے اس پر حملہ کیا تھا۔ بغداد کے چوراہوں اور مختلف قسم کے مراکز میں زبردست قسم کی علمی بحثیں ہوا کرتی تھیں، اور یہ وہ بحثیں تھیں جن کا عام آدمی کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ حیران ہوں گے ان موضوعات کو سن کے، مثلا ایک سوئی کا نکا یعنی اس سوراخ جو ہے اس پر ایک وقت میں کتنے فرشتے جو ہیں وہ آ سکتے ہیں، یا کوا حلال ہے یا حرام ہے۔ اس طرح کے موضوعات آپ کو بغداد کی زندگی کے اندر بے شمار ملیں گے۔ معتزلہ، مرجع اور ایسے مختلف قسم کے لوگ جو کبھی خلق قرآن کا مسئلہ اٹھاتے تھے اور کبھی کسی اور چیز کا مسئلہ اٹھاتے تھے، اور بادشاہ کا اور خلیفہ کا جو دربار تھا ان مباحث کے اندر پٹا ہوتا تھا۔ کبھی بادشاہ ایک طرف آتا تو دوسروں کی شامت آ جاتی، دوسرے آتے تو طرف جاتا تو پہلے والوں کی شامت آ جاتی۔ یہی کس کیفیت میں تھا بغداد کے ہلاکو کی افواج بغداد میں داخل ہو گئیں، اور پھر وہ جو تباہی مچی ہے کہ اتنی بڑی لائبریری تھی کہ جس کو جب جلا کر دجلہ کے دریا میں راکھ اس کی پھینکی گئی تو کئی دنوں تک دجلہ جو ہے وہ سیاہ رنگ کا پانی جا اس کے اندر بہتا رہا۔ پاکستان کی حالت بھی اس وقت بالکل ویسے ہی ہے۔ پاکستان کے حالات گزشتہ 1.5 سال میں جس طرح بدلے ہیں اور جس طرح پاکستان کے عوام نے دکھ، تکلیف، ذلت اور پریشانی کو دیکھا ہے، اس کے اندر پاکستان کے سپریم کورٹ میں جس قسم کے مباحث کا آغاز ہوا ہے، مجھے بغداد یاد آنے لگ گیا ہے۔ پاکستان کے عزت مآب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ جن کے بارے میں پورے پاکستان میں 2 مختلف قسم کی آراء پائی جاتی ہیں، ان کی اس صورتحال اور اس طرح کے رویے سے محبت کرنے والے بھی بہت ہیں اور ان کے ناقدین بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ قاضی صاحب نے اپنے تمام ججوں کو ایک ساتھ بٹھایا جو کہ 15 کی تعداد میں تھے، اور پھر اس کے بعد وہ کام کیا کہ جو بہت کم دنیا کی عدالتوں میں ہوتا ہے کہ 20 سے 25 تک کیمرے جو تھے ان کو ایکسس دے دی۔ یوں تو وہ پی ٹی وی تھا، لیکن اس کے بعد تمام چینلز جو تھے اس بحث کو دکھانے لگے، اور بحث ایسی تھی جس کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، نہ عوام کے دکھوں کے ساتھ تھا، نہ عوام کی تکلیفوں کے ساتھ تھا، اور نہ ہی عوام اس بحث کو سمجھتے تھے۔ بغداد کے بحث کرنے والے کم از کم اتنے عوام کے حوالے سے کانشیس ضرور تھے کہ وہ ان کی عربی زبان میں گفتگو کرتے تھے تاکہ ان کو سمجھ آ سکے، لیکن ہمارے تمام جج حضرات انہوں نے اس دوران تمسخر اڑاتے ہوئے 25 کروڑ عوام کا انگریزی میں گفتگو کی۔ یہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اردو بولتے ہیں، یہ نائی کے پاس جاتے ہیں تو کٹنگ کرواتے ہوئے اس سے اردو میں بات کرتے ہیں، اگرچہ کہ نائی ان کے گھروں میں آتا ہے لیکن وہ بھی انگریزی دان نہیں ہوتے۔ سبزی والے کے ساتھ، نوکر کے ساتھ، آیا کے ساتھ، گن مین کے ساتھ، ڈرائیور کے ساتھ مسلسل یہ اردو بول رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی کیمرے آن ہوئے تو ہر بندے نے اپنی علمی دھاک بٹھانے کے لیے انگریزی میں گفتگو شروع کی۔ پھر اس کے بعد ایک اور طرفہ تماشا ہوا کہ 80% جج بولے اور 20% وکیل، یہاں تک کہ وکیل کو احتجاج کرتے ہوئے کہنا پڑا کہ آپ میرا تمسخر نہیں اڑائیں گے تو میں بات کر لوں گا۔ دوسری پیشی پر دوبارہ اسی کیس کی گفتگو ہوئی، اور اس کیس کی گفتگو کے دوران آخر میں چیف جسٹس صاحب نے اس پوری کی پوری بحث کو سمیٹنے کی کوشش کی اور کچھ ایسے ریمارکس دیے کہ جن ریمارکس کو ایک نعرہ مستانہ کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر جو ترمیم آئی ہے، اس ترمیم کے حوالے سے آپ میرے سامنے
یہ امینڈمنٹ لے کے آئے ہو، یہ 184(3) کے تحت یہ پٹیشن لے کے آئے ہو، جب ماشاء اللہ ہوتا ہے تو تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر انہوں نے بڑے تمسخر اڑاتے ہوئے ان سارے کے سارے ہال میں لگے ہوئے پرانے چیف جسٹس صاحبان کی تصویروں کے بارے میں گفتگو کی۔ گویا مارشل لا جو ہے اس کے دوران تو ظاہر بات ہے آئین توڑا جاتا ہی ہے اور آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہی ہے، لیکن چونکہ مارشل لا کرتا ہے تو پھر پاکستان کی پارلیمنٹ کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ آئین کو بالائے طاق رکھ کر ایسا قانون بنائے جو آئین کا تمسخر اڑاتے۔ اس کا کہنے کا صرف یہی مطلب تھا کہ اگر پرویز مشرف نے آئین توڑا ہے، اگر ضیاء الحق نے آئین توڑا ہے، اگر ایوب خان نے آئین اپنا پرانا بنا ہوا معطل کیا ہے، تو پھر یہ پارلیمنٹ کو بھی کرنے دو۔ خدا کے لیے کیا کرتے ہو؟ اگر ایک آدمی نے گناہ کیا، ایک ڈکٹیٹر نے گناہ کیا اور تم نہیں بولے تو ان کو بھی تو کرنے دو۔ ایک اس منطق کی مجھے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری اور کسی جوڈیشل مائنڈ کے حساب سے سمجھ نہیں آئی۔ دوسرا، اس بات کا بھی کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ سارے کا سارا سجدہ صحف جن ججوں نے بھی کیا اور جن وکلاء نے بھی کیا، کہ انہوں نے تو وکلاء کی برادری کو بات کی، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ تو 80 کے دہائی سے وکیل چلے آ رہے ہیں، آپ کتنی پٹیشنیں لے کے آئے؟ آپ سپریم کورٹ کے وکیل بھی بڑے عرصے سے چلے آ رہے ہیں، کتنی پٹیشنیں لے کے آپ بھی اس برادری سے تعلق تھے، تو یہ کیا آپ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں؟ تو مجھے اس بحث سے میں زیادہ جانا نہیں چاہتا کہ مجھے اس پوری بحث کے ساتھ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا تمسخر نہیں، اس آئین کا تمسخر ہوا۔ قاضی فائز صاحب اس وقت اس سپریم کورٹ کے سربراہ ہیں کہ جس سپریم کورٹ کے کم از کم ایک فیصلے کو پوری کی پوری ایڈمنسٹریشن نے مذاق میں اڑا دیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ کیا وہ اس فیصلے کی عزت اور حرمت بحال کرتے ہوئے ان لوگوں کو نوٹس دیں گے؟ شاید نہ دے سکیں، کیونکہ اس کے لیے قاضی صاحب بہت بڑی جرأت رندانہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ چونکہ وہ فیصلہ آپ کے دست قلم سے نہیں نکلا تھا، اس لیے شاید آپ کو اس کی حرمت، سپریم کورٹ کی حرمت نظر نہ آئے، لیکن اگر آپ جیسا کر گزرے تو شاید تاریخ میں آپ کا نام زندہ رہ جائے۔ قاضی صاحب آپ کے ہی دور میں پھر دوبارہ سوال اٹھا کہ اور پاکستان کے اس وقت کے پرائم منسٹر سے پوچھا گیا کہ آپ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ اس وقت لاپتہ افطار کتنے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں بہت زیادہ نہیں ہیں، 50 ہیں۔ یہ وہی آرگومنٹ ہے جو مشرقی پاکستان کے بعد ٹکا خان نے دیا تھا کہ ہم نے 30 لاکھ لوگ نہیں مارے، ہم نے تو 1-2 لاکھ مارے ہیں، 3 لاکھ مارے ہیں، ہم نے اتنی عورتیں ریپ نہیں کی، ہم نے تو صرف 30,000 عورتیں ریپ کی۔ کہ آپ نے اس کو بلا کے پوچھا یہ 50 جس کا تم نام لیتے ہو یہ لاپتہ کیوں ہیں جب پاکستان کے اندر قانون نافذ ہے، جب کسی بھی شخص کو کوئی شخص لاپتہ نہیں کر سکتا؟ پھر آپ کے ہی دور کے اندر پاکستان کی ہر عدالت کے حکم کا مذاق اڑایا جاتا رہا۔ اس سے پہلے آپ کی چیف جسٹس بننے سے پہلے کے ادوار میں اس 1-1.5 سال میں مرتب بندیال صاحب کا 1-1.5 سال لگا لے یا آپ کا، جس کے اندر یہ تمسخر اڑایا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی شخص کے ہاتھ میں ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا پروانہ آ جاتا اور کوئی اس شخص کو کہتا اس پروانے کی ایسی کی تیسی تم پیچھے ہٹ جاؤ، میرے پاس یہ دوسری FIR ہے، میں تمہیں گرفتار کرتا ہوں۔ کیا آپ نے اپنے اس عدل کی کرسی کے بیٹھ کے اس طرف توجہ کرنے کی کوشش کی؟ یہ ساری چیزیں ظاہر بات ہے آپ کہیں گے انتظامیہ کا مسئلہ ہے، ہمارا تو کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہمیں اس کے اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن شاید اسی سپریم کورٹ کے اس ایوان کے اندر کھڑے ہو کے آج سے ٹھیک 10 سال پہلے میں نے اپنی پٹیشن جب لے کے گیا تھا تو میں نے مربری ورسز میڈیسن کا حوالہ دیا تھا کہ جب امریکہ نے ٹھیک ہونے کی صورتحال ہوئی تو ان کے چیف جسٹس مارشل نے کہا تھا کہ ہم خود معاملات کو اس لیے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ میں، ہماری کانگریس میں ایسے لوگ آئے ہیں کہ جن کو اندازہ نہیں ہے کہ اس معاشرے کو چلانا کیا ہے۔ جو اقبال نے کہا تھا نا، خدا نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کہ جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود المیہ کیا ہے
کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ بغداد کی صورتحال لگتی ہے۔ پاکستان کی انتظامیہ، جن میں فیڈرل سیکریٹری اور پروونشل سیکریٹری اور چیف سیکریٹری شامل ہیں، ان کو جس قسم کے ٹاسک موجودہ نگران حکومت نے دیے ہیں اور جس قسم کی پلاننگز وہاں پر چل رہی ہیں، اس سے مجھے ایک خوف لگتا ہے کہ شاید پاکستان میں آئندہ نزدیک ترین فیوچر کے اندر، مستقبل کے اندر الیکشن نہ کیے جائیں، کیونکہ جس قسم کے سٹیپس اس وقت حکومت لے رہی ہے اور یہ سمجھ رہی ہے کہ اب آئندہ اگر ہم 2 سال تک بھی اس ملک میں حکومت کریں گے تو کم از کم پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں سوائے شاید پیپلز پارٹی بولے، باقی کوئی نہیں بولے گی، کیونکہ وہ ان کو معلوم ہے کہ وہ ہار جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے اوپر انہوں نے اپنا چھرا تیز کیا ہوا ہے اور وہ خوف زدہ بھی ہیں، اور ان کے وہاں لاپتہ افراد کی بھی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ان کے ہم غداری کا مقدمہ تو ہمارا پرانا ہتھیار ہے کہ جو ہم خان عبد الولی خان سے لے کے آخر تک ہر کسی پر چلاتے رہے ہیں۔ کبھی صمد چکزئی پہ چلا دیا، کبھی کسی اور پہ چلا دیا، پھر اس کے بعد غداری کا مقدمہ ختم ہو جائے تو دہشت گردی کی تلوار ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس پہ چلا دیں گے فلاں آدمی دہشت گردوں کا سہولتکار ہے، وہ ختم ہو جائے گی تو ہم اور کچھ نہیں، تو ہم ہیٹ سپیچ کی تلوار لے کے آئیں گے، وہی جو کہ امریکہ برطانیہ کی تلواریں ہیں وہ ہم نے بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ شاید الیکشن نہ ہوں، اور اس کے راستے بھی میرے اطلاع کے مطابق تلاش کر لیے گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے، وہ لوگ، کہ ہم کچھ بھی کر لیں اس ملک میں نہ عدالت بول سکتی ہے، نہ عوام کو چھٹنے کے قابل رہ گئے ہوئے ہیں۔ مثلا ہم نے پنجاب میں الیکشن نہیں کروائے، اور وہ مئی میں الیکشن ہونے تھے، 14 مئی، آج جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، یہ گزر کے اکتوبر آ گیا، یہ 5 مہینے وہ حکومت اللیگل بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ حکومت فیصلے کیے جا رہی ہے، فنڈز ریلیز کیے جا رہی ہے، لوگوں سے ٹیکس وصول کیے جا رہی ہے۔ یہی کے پی کے کی حکومت ہے، وہ بھی یہی کیے جا رہی ہے، کسی نے کچھ نہیں کہا، نہ کسی عدالت نے میں نے اس کو کہا کہ تم کیسے بیٹھے ہوئے ہو، کس آئین کے تحت بیٹھے ہو۔ اسی طرح مرکز کی حکومت بھی اگر بیٹھی رہی تو محسن نقوی میں اور انوار الحق کاکڑ میں کیا فرق ہے؟ ایک جیسے ہی ہیں، ایک ہی مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ایک ہی طرح کے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دفعہ جب میٹنگ ایپیکس کمیٹی کی ہوئی ہے، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، چونکہ وہاں سیاسی لوگ نہیں تھے، وہ لوگ تھے کہ جن کو قلم جو تھا، جن لوگوں نے پکڑایا تھا، وہ لوگ، انہوں نے بہترین قسم کی میٹنگ کر دی، اور ساتھ یہ بھی کہا یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کنسنسس ہوا تھا۔ ہونا تو تھا، اس لیے کہ جن لوگوں کو جس طرح بٹھایا گیا تھا، ان لوگوں کو ثابت تو کرنا ہے کہ یہ لوگ ہمارے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن راستہ اور تلاش کر لیا گیا ہے کہ اب اگر الیکشنز کے لیے سپریم کورٹ نے قاضی فائز صاحب، آپ نے پٹیشن لے لی اور آپ نے کہا 90 دن کے اندر الیکشن کراؤ، تو پھر ایک راستہ اور ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کے 5 ممبر ہوتے ہیں، ایک چیف الیکشن کمشنر اور 4 دوسرے۔ اس میں سے اگر 3 لوگ جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں، اور ان کو کہیں ایمبیسڈر بھی لگایا جا سکتا ہے اس کی جیسے کہتے ہیں انعام کے طور پر، تو وہ الیکشن کمیشن ٹوٹ جائے گا۔ پھر نہ پاکستان میں پارلیمنٹ موجود ہے کہ آپ کہیں گے کہ چیف الیکشن کمشنر کو ہے دوبارہ لگا دیا جائے، اور کس کو لگایا جائے۔ نہ صوبائی اسمبلیاں موجود ہیں کہ باقی ممبران جو ہیں وہاں سے آئیں گے، نہ پنجاب کی ہے، نہ کے پی کے کی ہے۔ اور پھر ہم کہیں گے جب الیکشن کمیشن ہی موجود نہیں ہے تو الیکشن کون کرائے گا؟ بھارت سے تو الیکشن کمیشن نہیں آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم الیکشن کرانا چاہیں گے تو پھر ہم عدالت سے کہیں گے کوئی فیصلہ کرو، کوئی راستہ نکالو، اور پھر قاضی صاحب آپ کی یہی جوڈیشری جو ہے وہ بیٹھے گی اور وہ کہے گی کہ ہم راستہ نکالنے کو تیار ہیں۔ ہم کیوں اس پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ لیکن میں ایک بات بتا دوں، اہل نظر کی بات بھی ہے اور سیاسی تبصرہ بھی ہے۔ اہل نظر تو کہتے ہیں کہ اس پاکستان میں جتنے بھی لوگ حکمرانی پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مہلت جنوری تک ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک فطرت ہے، وہ کہتا ہے یہ دنیا میرا باغ ہے،
میں کچھ دیر کے لیے تو برداشت کرتا ہوں کہ اس باغ کو گندا کیا جائے، اس کے پھل پھول اجاڑے جائیں، کچھ دیر تک مہلت دیتا ہوں، پھر اللہ کہتا ہے نہ فلا مرد لہو، میں پھر تباہ و برباد کرنے والوں کو برباد کر دیتا ہوں، اور ایسے لوگوں کو اقتدار دیتا ہوں کہ جو اس باغ کو بہتر طریقے سے سنوار کے رکھ سکے۔ جب تک مسلمانوں کو مالی ون کا کام آتا تھا ان کو اقتدار ملا، اور جب نہیں ہوا تو ختم کر دیا گیا، زیادہ دیر تک یہ معاملات نہیں رہتے۔ اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ عوام جس سطح کی کیفیت کے اندر شکار ہیں، آپ پاکستان کا میڈیا کا گلا گھونٹ سکتے ہیں، آپ عدالتوں کے اندر اپنی مرضی کے فیصلے لے سکتے ہیں، آپ لوگوں کو لاپتہ کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے رہیں۔ میں کہتا ہوں اس کو جتنا تیزی سے کریں گے اتنا ہی عوام کی قوت برداشت جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہوتا جائے گا، اور پھر ایک چنگاری ہوتی ہے کہ جو سب کچھ بھسم کر کے رکھ دیتی ہے، اور پھر وہ راج کرے گی خلق خدا کا نعرہ بجنے لگتا ہے۔ پاکستان نہیں، پاکستان کے پڑوس میں نہیں، باقی جگہ کی مثالیں آج 20 سال مجھے ہو گئے ہیں، میں انہی مثالوں کو دیتا دیتا تھک چکا ہوں کہ تاریخ سے سبق حاصل کریں، ورنہ وہ شعر جو آپ نے پڑھا ہے نا آسمی چیف صاحب نے، اس شعر کو میں تصحیح کر کے پڑھ دیتا ہوں کہ انہوں نے 2 علیحدہ علیحدہ مصرعے اکٹھے کیے تھے۔ مصرع شعر وہ اصل میں یہ ہے کہ وطن کی فکر کر ناداں، قیامت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔